بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں اپنے یوٹیوب چینل حال احوال کی توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آیا ہوں یہاں سوئی ڈیرہ بگٹی میں ہمارے بلوچی گلوکار سبزلی بگٹی کے پاس۔ سبزلی بگٹی ہمارے بلوچی لوک فنکار ہیں۔ انہوں نے بہت لاتعداد گانے بلوچی داستان کی صورت میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج ہم نے سوچا کہ سبزلی بگٹی سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی اپنی حالات زندگی اور ان کے فن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبزلی صاحب، سب سے پہلے تو میں ابتدا اس بات سے کروں گا، آپ ماشاءاللہ کافی مشہور فنکار ہیں بلوچی کے، اپنے ملک بھر میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے اور آپ کے بہت سے فین ہیں۔ آپ کی بلوچی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، بڑی چاہت ہے، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ جو فن آپ نے گلوکاری سیکھی ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی استاد رکھا ہے، کسی سے سیکھا ہے، یا آپ نے خود محنت کی ہے، یا کسی سے متاثر ہوئے؟ میں نے محنت تو خود کی ہے۔ بہرحال شروع میں متاثر تو طاولہ سے ہوں۔ مگر ابتدا میں جب میں نے پہلی بار ساز کے ساتھ جب گانا شروع کیا تو استاد پاندھی تھا، جو ہمارا محلہ سازیگر ہے، ہاں اس کا والد صاحب ہے۔ ابتدا میں نے شروعات اسی کے ساتھ کی۔ جب ہم لوگ ڈیرہ بگٹی میں چھوٹے تھے تو اس وقت زہرو مرحوم، اس کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، بہرحال سنا ہے۔ تو یہ جو چینج ہے یہ میں نے لایا۔ تو میں نے سوچا اب میں جب رندی داستان کے جو شعر و شاعری اگر وہ گاؤں، وہ بھی میں نے سیکھ لی ہے، سب مجھے آتے ہیں۔ یہ بلوچی ڈیہی یا رندی شاعری یہ سب میں نے سیکھ لیے ہیں۔ اس کے بعد تو وہاں کوئی فنکار اور نہیں تھا، زہرو وفات ہو چکے تھے۔ تو ہمارے ڈیرہ بگٹی میں ایسا وقت تھا، جو ہمارا شہری لوگ تھے وہ نرسر نہیں سمجھتے تھے۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ شادیوں میں، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ VCR بک کر کے لاتے تھے۔ تو اس وقت جب شروع ہو گیا تو یہ جو سریکی گانے تھے یا پاکستانی گانے تھے، ان کو میں نے بلوچی میں کنورٹ کیا۔ یہ نہیں کہ ان کا ٹرانسلیشن کیا، نہیں، کنورٹ کیا، بول ہمارے اپنے تھے۔ تو یہ چینج میں نے لایا۔ میں نے سوچا اب دیکھو ہمارے رندی جتنے جو شاعری ہوتے ہیں 2-3 کیسٹ ہوں گے، اور ہمارے جو دیہی وغیرہ دوڑے مائی اس کو کہتے ہیں وہ ہوں گے، وہ بھی 2 کیسٹ ہوں گے۔ تو دنیا آگے نکل چکی ہے، ان کو سن کے تو لوگ بور ہوں گے۔ تو اس وجہ سے میں نے چینج لایا۔ میں نے خود بھی بہت سارے طرز خود بھی بنائے ہیں۔ تو یہ اس چینج کی وجہ سے جب میں شروع ہوا تو آج تک ماشاءاللہ میں ہی وہ خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے اپنے علاقے میں بھی اتنی عزت شہرت ملی، جو آج تک بھی مجھے بہت شوق سے سنتے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبزلی صاحب، آپ نے بتایا جیسے کہ آپ نے بلوچی گلوکاری کو، جو پہلے زمانے میں داستان ہوا کرتے تھے، جس کو ہم ڈیہی کہتے ہیں، ڈیہی ہوا کرتے تھے، ان کے مخصوص الفاظ تھے، تو ایک محدود سا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ نے ایک ٹرن دیا، نیا جہت کا مطلب کہ آپ نے ایک نیا جہت دکھایا، راستہ دکھایا بلوچی گلوکاری کو، تو اس میں آپ کے ساتھ کس نے تعاون کیا؟ کسی شعرا نے کیا ہے یا کسی فنکار نے؟ اس کے ساتھ جو میرے ساتھ جو تعاون ہے تو ظاہر ہے سازیگروں کے ماسٹر خامد بخش حمد ہے، بابو سید محمد ہے، اور باقی میرا جو سازیگر تو میں نے سازیگر بھی نیا پیدا کیا۔ جب میں شروع ہو گیا تو اس وقت استاد بختیار تھا، استاد پاندھی تھا، تو میں بھی میرا بھی ابتدا تھا، تو میں نے ایک سازیگر بھی نیا مطلب سٹارٹ کیا۔ تو میں بھی جونیئر تھا، امان اللہ سازیگر جونیئر تھا۔ تو میرا شروع سے یعنی 83-84 سے لے کر آج تک وہ جو امان اللہ سازیگر میرے ساتھ ہے ماشاءاللہ، اب وہ اس کا مقابل کوئی دمورہ نواز ہے ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کا تعاون ہے میرے ساتھ۔ بابو سید محمد ہے، ماسٹر خامد بخش ہے، اور اس وقت مرحوم ماسٹر جمعہ تھال بجاتا تھا، ماسٹر خامد بخش ہمارا ردھم نواز تھا، جیسے گھوری کہتے ہیں۔
یہی میرا ٹیم ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ بجانے والے جو میوزیشین ہیں جو میوزک بجاتے ہیں اس میں استاد سچو ہے، امان اللہ کا ذکر آپ نے خود کیا ہے، تو میوزک کے فن میں آپ کس سے متاثر ہوئے ہیں اور موجودہ دور میں آپ جو ہے نا کس کو ترجیح دیتے ہیں، کس کو مطلب کہ وہ اپنے معیار پر صحیح اتر رہا ہے؟ کیا مطلب میں سمجھا؟ جو میوزک بجاتے ہیں، دمبورا ہوا یا سارنگا ہوا، ان میں سے آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں، کون صحیح بجا سکتے ہیں آپ؟ چونکہ آپ جانتے ہیں، فن سے واقف ہیں، تو آپ اس کو چیز کو متاثر تو مجھے اپنا سازیگر پسند ہے، لیکن استاد سچو بڑا نام ہے، اس کا جتنا تعریف کی جائے کم ہے، لیکن جو میرا سسٹم ہے تو امان اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ استاد سچو بڑا سازیگر ہے، اس کا سسٹم اور ہے، ہماری جو کلچر ہے، جو رندی شاعری ہے، جو دیہیاں ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہمارے جو ساتھ میں تلاسانی وہ امان اللہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بلوچی شعراء ہیں جن نے آپ کو کلام لکھ کے دیے ہیں، آپ نے ان کو اپنے سرو میں ڈالا ہے، تو شاعروں میں سے کس کس کے کلام آپ نے زیادہ گائے ہیں اور آپ کو پرسنلی کون سا شاعر جو ہے زیادہ پسند ہے؟ شاعر تو ہمارا مندوست بگٹی ہے جو سارے شاعروں کا سرتاج ہے۔ اس کے بعد بہت سارے شاعر ہیں، عاجز بگٹی ہے، اور باقی میں متاثر شاعر مندوست بگٹی اور سعید مزاری سے ہوں۔ ابھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ جہاں بلوچستان میں، خاص کر پاکستان میں، فنکار شاکی نظر آتے ہیں، شکایت کرتے نظر ہیں حکومت وقت سے کہ ان کی جو صحیح داد رسی ہے وہ حکومت نہیں کر رہے، کوئی ادارہ، کوئی ایسا فلاحی ادارہ ہو جائے جو فنکاروں کی فلاح و خدمت کرے، بیماری میں اس کی مطلب کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آپ کتنا مطمئن ہیں کہ آیا آپ کے کبھی مدد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، مطلب کہ کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں، ہم دونوں اسی علاقے میں رہتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ صحافی بھی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے کس کو ریلیف دی ہے، کسی نے کوئی مدد نہیں کی ہے۔ عید الفطر سے پہلے تو ہم لوگوں نے سنا ہے، اعلان بھی ہوا ہے کہ کورونا کی وجہ سے وہ فنکاروں کو ریلیف ملے گا، امداد ملے گا، ابھی تک سنتے آ رہے ہیں، کسی نے بھی کوئی مدد نہیں کی، نہ کسی حکومت وقت نے، نہ ایم پی اے نے، نہ ایم این اے نے، نہ ہمارے انتظامیہ نے، ڈی سی او یا اے سی، کسی نے بھی کوئی مدد نہیں کی کسی فنکار کی بھی۔ ہاں، یہ میں نے بھی سنا تھا شاعر کہ ڈی سی نے کوئی لیٹر نکالا ہے حکومت بلوچستان کی طرف سے آیا ہے کہ شاعروں کی کرونا کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے، ان کی امداد کی جائے گی، لیکن آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ابھی تک ہوئی نہیں امداد۔ ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے علاقائی انتظامیہ اس معاملے میں آپ سے تعاون کرے گی، کیونکہ فنکار طبقہ جو ہے نا انتہائی یہ غریب ہوتے ہیں، اور کرونا کی وجہ سے ان کا یہ فن کا یہ سلسلہ جو ابھی کافی عرصے سے رکا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعر میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے اندازاً کتنے گانے ریکارڈ کرائے ہیں، گائے ہیں؟ یار ہمارا بلوچی سسٹم ہے، مجھے ابھی گنتی تعداد تو یاد نہیں ہے، لیکن تقریباً 20,000 سے زیادہ میں گا چکا ہوں۔ 20,000 سے زیادہ؟ ماشاءاللہ، بہت بڑی تعداد۔ ایک ایسا وقت تھا، اور ابھی تو کرونا کی وجہ سے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کہ ہم لوگ 3 4 کیسٹ ایک دن میں ریکارڈ کرتے تھے، اتنے فین تھے، کوئی سندھ سے آتا تھا، کوئی پنجاب سے آتا تھا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، میں نے اپنے سننے والوں، اپنے قوم سے محبت کی ہے۔ قوم سے مراد سندھی ہو، پنجابی ہو، جو بھی ہو، جو میرا سننے والا ہو۔ اور میں باہر بھی نہیں گیا، دبئی والوں نے بہت ریکویسٹ کی، سعودی والوں نے، اور میں نے سب سے پہلے اپنے عوام کو ترجیح دی۔ میں نے بولا کہ مجھے کوئی بھوک نہیں ہے، مجھے عوام کی واہ واہ پسند ہے، اور میں میڈیا پہ بھی نہیں جاتا تھا۔ کبھی کبھار پی ٹی وی والے بلاتے تھے۔ میں 88 کو کوئٹہ گیا تھا استاد پاندھی کے ساتھ، بابو سید محمد کو بھی میں لے کر گیا تھا، ادھر ساتھ گئے تھے۔ ایک میں نے اسٹوڈنٹ کے دوران میں ایک نعت پڑھا تھا، تو وہاں ایک گورنر تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اس نے مجھے ایک لیٹر دیا تھا گورنمنٹ کے خرچے میں، اس نے بولا کہ تم تعلیم حاصل کرو۔
پھر ایک DC آیا تھا عرفان کانسی, اس کے سامنے میں نے ایک ملی نغمہ پڑھا تھا, اس نے مجھے ایک لیٹر دیا, جاؤ بیٹا کوئٹہ جاؤ, وہاں تم PTV اور ریڈیو میں پروگرام دے دو. پھر میں استاد پاندھی کے ساتھ گیا تھا, ریڈیو میں پروگرام بھی کیا, TV میں بھی بابو سعید محمد کو بھی لے کر گیا تھا. اور تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے بلایا نہیں, تو ہم یہاں اپنے فن میں اتنا مصروف تھے. ہاں ناظرین, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سبزلی بگٹی کہتے ہیں کہ میں دبئی بھی نہیں گیا, فارن کنٹری بھی نہیں گیا, کیونکہ میں اپنے وطن سے, اپنی قوم سے, بلوچستان سے اور بلوچ قوم سے اتنی محبت کرتا ہوں. جیسا بھی میں ہوں, میں اپنی قوم کے لیے گاتا ہوں, اپنے قوم ہی کے درمیان رہوں گا. تو شاعر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے بلوچی لوک فنکار ہے, اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہے, کیا مطلب کیسا مستقبل کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مزید ترقی کرے گا, یا مطلب کہ اس رفتار سے نہیں جا رہی ہے, فن ختم ہو رہا ہے خدا نخواستہ, یا فن پروان چڑھ رہا ہے؟ یار اصل بات تو یہ, میں نے جب یہ چینج لایا تو صرف میں نے لایا. اس وقت تو ہمارے جو پرانے داستان تھے, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے پرانے جتنے شعر شاعری کے ہیں وہ میرے پاس ہیں, مجھے زبان یاد ہے, مجھے سب آتے ہیں. لیکن جو یہ نئے فنکار ہیں ان لوگوں کو میں یہ کمی ہے, یہ اسی سسٹم کو چلائیں گے جو میں چلا رہا ہوں, لیکن یہ نہیں جانتے کہ میرے پاس ہیں, میں اب بھی گا سکتا ہوں پرانے جتنے داستان ہیں. لیکن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے کہ جو ہمارے جو پرانے داستان ہیں, جو ہمارے تاریخی کلچر ہیں, انہیں بھی مت چھوڑیں. یہ محنت نہیں کر رہے ہیں. میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے آتے ہیں, میں جس محفل میں بیٹھتا ہوں, جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, میں ان کو خوش کرتا ہوں. جو ہمارے رندی شاعری ہوتی ہے, یا بیورو کی, یا چاکر کی, یا شیرین فرہاد ہے, جیسے لیلا مجنہ, یہ جو پرانے ہمارے داستان ہیں, میں نڑ سر تک بھی جانتا ہوں. میں ہم لوگوں نے اتنی محنت کی ہے کہ میں یہ جو نڑ سر والے ہیں, میں سب کو جانتا ہوں, یہ فلانا داستان ہے, یہ فلانا داستان ہے, اور میں خود بھی سر بھی گاتا ہوں. میں خود بھی, آپ نے دیکھا ہوں, میں ہمارے پاس ہے, ہم لوگ نے محنت کی ہے. میں پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو نئے جتنے فنکار ہیں, یہ حوران ہے جو میرا بیٹا ہے, میرا شاگرد ہے, حوران بھی شاگرد ہے, اشرف بھی ہے, اور یہ سچو کا جو بیٹا ہے یہ بھی ہمارے لئے پہ چلتا ہے. بالکل, ہاں میرے خیال میں جو پرانے داستان ہیں ان کو مشکل آئیں گے. بالکل, یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی ہے. بلکہ جو اہل ذوق ہیں بلوچی زبان کے, بلوچی ادب کے, تو انہوں نے بھی نوٹ کیا کہ جو جتنے پرانے داستان ہیں جن کو ہم زیمر کہتے تھے, وہ مطلب کہ بلوچ کی تاریخ اور ان کی جو تاریخ کا سلسلہ تھا وہ چلا آ رہا تھا اسی شعر و شاعری کی توسط سے. لیکن ابھی بلوچی شاعری میں, بلوچی فنکاری میں جدت تو آئی ہے, نئے نئے گانے تو نکلے ہیں, لیکن جیسا کہ شاعر سبزلی فنکار میں فرما رہے تھے کہ وہ جو پرانے جو ہمارے اساسے ہیں ان کے جو ختم ہونے کا ہمیں ڈر ہے. وہ بلوچی فنکار جو نئے یہاں اس میدان میں داخل ہوئے ان کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے آگے جانا ہے ہم نے, کیونکہ ہماری تاریخ بھی انہیں سے وابستہ ہے. اصل چیز وہی ہے, ہمیں وہ جو ہمارا داستان ہے اس میں پورا داستان چھپی ہوئی ہے. اصل چیز ہمارے وہی ہیں, پہلے وہ سیکھ لیں, پھر بعد میں جیسے جو بھی کریں. شاعر صاحب, تھوڑا سا اپنے فن کا تم مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین کے. کچھ پرانے, ہاں پرانے خاص ہوتے ہیں, یہ بھی مطلب ختم ہونے کو ہے. ہاں, جو نایاب چیزیں ہیں وہ نگینے جو ہوتے ہیں نا, وہی فقیروں کی گٹلیوں سے نکلتے ہیں. ہاں یہ کہتے ہیں. او چما چرنا سونا چما مور چرنا, مادی دوستا یار نگتا وہ بکی بنتا, پھل بر رینا مار ملولی, لولی شالا لولی والی و لولی, یدر جیوات مار ملولی. او اولی دل تھاما شوکت اولی مور دل تھاما, دوست خوش ہے تگو تیا وہ مچھو ناما, لال بدنا مار ملولی,
لولی شالا لولی والی و لولی یا در جیوات مار ملولی. یہ سب پرانے ہیں. جب کوئی غمزدہ ہوتا یا پریشان ہوتا تو پھر اس قسم کے گانے گاتے تھے ہمارے پرانے بزرگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ سبزلی بگٹی آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ شاعر کی حالت زندگی کے متعلق آپ نے آگے حاصل کی ہے. شاعر ہمیشہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں, یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کی دادرسی کرے, ان کا خیال کرے. تو سبزلی بگٹی کی خاصیت ایک یہ بھی میں نے محسوس کی ہے کہ یہاں اس کے بیٹھک میں جو بھی آتا ہے اتنے اس کے بس میں جتنا ہوتا ہے بغیر لالچ کے ان کو خوش کی دیتے ہیں گانے کی صورت میں. اللہ پاک ان کو خوش رکھے, آباد رکھے. ناظرین آپ نے محسوس کیا بلوچی والے فنکار سبزلی بگٹی کی حالت زندگی سے. امید کرتے ہیں کہ آئندہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.